بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پڑھنے کے بعد ہم توابع پڑھ رہے ہیں۔ توابع سے مراد وہ اسماء ہیں جو اپنے سے پہلے اسم کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اعراب ان سے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی اعراب ان کا ہوتا ہے۔ جو اسم پہلے آتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو تابع کہتے ہیں۔ اور اس کی پھر 5 اقسام تھیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ تو صفت کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ صفت سے مراد وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کی اچھی یا بری صفت کو بتائے۔ اور پھر صفت کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، ایک صفت حقیقی ہوتی ہے اور ایک صفت سببی ہوتی ہے۔ صفت حقیقی جو ہے وہ اعراب کے اندر، مذکر مؤنث ہونے میں، تعریف و تنکیر میں اور واحد تثنیہ جمع میں اپنے متبوع کے تابع ہوتی ہے، جبکہ صفت سببی جو ہے وہ صرف اعراب میں اور معرفہ اور نقرہ ہونے میں متبوع کے تابع اور مطابق ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسرا تابع ہے تاکید۔ تاکید کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو آدمی کہتا ہے جی یہ بات میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، یعنی اس بات کے اندر پختگی پیدا کر رہا ہوں۔ تو تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو پکا کرنا، اس کو پختہ کرنا۔ تو تاکید سے مراد وہ تابع ہے، یعنی وہ بعد میں آنے والا اسم ہے جو اپنے متبوع یعنی پہلے آنے والے اسم کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے یا اس کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لایا جائے۔ یعنی ایک تو معنی کے اندر ثبوت اور پختگی پیدا کی جاتی ہے، یا پھر اس کے جو افراد ہوتے ہیں ان تمام افراد کے اوپر معنی کو عام کرنے کے لیے اور معنی کو شامل کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے۔ جیسے حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے بات کی وزیر نے نفسہ بذات خود۔ اب یہاں پر وزیر کا بات کرنا جو ہے اس کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر نے ہی بات کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وزیر جو ہے وہ کسی عام آدمی کے ساتھ بات کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی سمجھتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ زیادہ تر وہ گھل مل کر بات چیت نہیں کرتا۔ تو اگر کسی نے کسی سے بات کر لی ہو، کسی وزیر نے، تو وہ آدمی کہے حدثنی الوزیر، مجھ سے بات کی ہے وزیر نے، نفسہ بذات خود۔ اب یہاں پر لفظ نفسہ جو ہے یہ وزیر کی جو بات ہے اس کے معنی کو ثابت کر رہا ہے اور اس کو پختہ کر رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سے وزیر نے ہی بات کی ہے۔ تو تاکید کا ایک مفہوم اور مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا معنی ہے اس کو ثابت کرنا اور اس کو پختہ کرنا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یا اس کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لایا جائے، جیسے جاء القوم، قوم آئی۔ اب قوم جو ہے یہ ایک اسم جنس ہے اور اس کے اندر پھر کئی افراد ہوتے ہیں، یعنی ایک قوم کے اندر افراد جو ہیں وہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تاکید لائی گئی ہے کلہم۔ یہ کلہم جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے یہاں پر۔ تو کلہم لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم کے تمام افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے آئے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو یہ عام ہو گیا ہے، یعنی قوم ساری کی ساری آئی اور قوم کے سارے افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو تاکید کے گویا کے 2 معنی ہوئے، 2 مقاصد ہوئے، ایک تو کسی معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے اس کے افراد کے عموم و شمول کے لیے تاکید کا لفظ لایا جاتا ہے۔
اب یہی جو مثالیں ہیں اسی کی وضاحت آگے کی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حدثنی الوزیر، کہ میرے ساتھ وزیر نے بات کی ہے، تو چونکہ وہ ذرا سی گفتگو کرنا معمولی بات نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سامع یہ سمجھے کہ آپ سے وزیر کے نائب یا سیکٹری وغیرہ نے گفتگو کی ہے، مگر آپ نے بھول کر یا کسی اور وجہ سے وزیر کہہ دیا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ نفسہ، خود اس نے، تو آپ کی بات کا معنی ثابت اور پختہ ہو گیا کہ بات کرنے والا بذات خود وزیر ہی تھا۔ تو اس میں گویا کہ بات کا جو معنی تھا وہ ثابت ہو گیا، پختہ ہو گیا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ دوسری مثال میں صرف جاء القوم کہنے سے، قوم آئی کہنے سے، یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ آیا کچھ لوگ آئے یا ساری قوم آئی، یعنی اس بات کا احتمال باقی رہتا ہے۔ لیکن کلہم نے مذکورہ احتمال کو ختم کر دیا اور مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہوا اور ان کا احاطہ کر لیا۔ اس لیے ایسے الفاظ کو تاکید، اور جس کی تاکید کی جائے اسے مؤکد کہا جاتا ہے۔ جیسے صفت، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اسی طرح جس اسم کی تاکید بیان کی جائے اس کو مؤکد کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں نفسہ اور کلہم یہ تاکید ہے دونوں، اور الوزیر اور القوم یہ مؤکد ہے۔ الوزیر اور القوم مؤکد چونکہ مرفوع ہے، اس لیے نفسہ اور کلہم تاکید بھی مرفوع ہے۔ تو یہ دوسرا تابع ہے۔ پہلا تابع ہم نے صفت پڑھا تھا کہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں۔ یہاں پر ہم نے دوسرا تابع پڑھا ہے جس کو تاکید کہتے ہیں۔ تو جس طرح صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تاکید جو ہے وہ بھی اپنے مؤکد کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو اعراب مؤکد کا ہوگا وہی اعراب تاکید کا ہوگا، دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ اسی لیے اس کو تابع کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اعراب میں اپنے ما قبل اسم کے تابع ہوتا ہے، یعنی جو اعراب ما قبل کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا۔ اگر اس پہ رفع ہے تو اس پر بھی رفع ہے، اس پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب ہے، اس پر جر ہے تو اس پر بھی جر آئے گی۔ اب یہ جو تاکید ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ تاکید کبھی تو لفظی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ لفظی تاکید میں ایک ہی لفظ کو دہرا دیا جاتا ہے، ایک ہی لفظ کو دو بار بول دیا جاتا ہے یا اس سے زیادہ بار جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے۔ جبکہ معنوی تاکید کے اندر چند مخصوص اور متعین الفاظ ہیں جو معنوی تاکید کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ آدمی جملے کے بعد یا کسی بھی مفہوم کے بعد وہ الفاظ اگر لے آئے تو وہ معنوی تاکید کہلاتی ہے۔ تو لفظی تاکید کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی لفظ کو دو بار استعمال کرنا ہے۔ جیسے آپ اردو میں کہیں زید زید آیا، یا میں نے حامد کو دیکھا۔ تو جب لفظ تکرار کے ساتھ دو بار تین بار تکرار کے ساتھ بیان کیے جائیں تو اس کو لفظی تاکید کہا جاتا ہے۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ تاکید لفظی سے مراد وہ تاکید ہے جو اسی لفظ کے دہرانے سے حاصل ہو، یعنی تاکید کی غرض سے مؤکد کلمے یا جملے ہی کو دہرا دیا جائے، اور یہ بسا اوقات جملہ بھی دہرایا جاتا ہے اور بسا اوقات ایک کلمہ جو ہے اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جیسے رأیت الحیۃ الحیۃ، میں نے سانپ دیکھا۔ تو اب یہاں پر الحیہ جو ہے اس کو دو بار استعمال کیا ہے تاکہ معنی جو ہے وہ ثابت ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ سانپ ہی دیکھا ہے، سانپ کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ یا اسی طرح جا حامد، آیا حامد، تو اس میں بھی حامد کو دو بار استعمال کر لیا ہے، یعنی فعل کو دو بار استعمال کر لیا ہے۔ اسی طرح ان حامدن مجتہدن، بے شک حامد مجتہد ہے۔ تو یہاں پر حامدن جو ہے یہ دو بار استعمال ہو گیا ہے۔ تو ان تمام کلمات کے اندر مطبوع کو ہی دوبارہ جو ہے
مقرر بیان کر دیا گیا ہے، جیسے الحیت الحیتا، جاء جاء حامد، یا ان حامدن ان حامدن مجتہد۔ بساؤں کا جملہ جو ہے اس کو بھی 2 بار یا 3 بار بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ روشنی ہے، نماز جو ہے وہ روشنی ہے۔ تو اس کے معنی کو پختہ کرنے کے لیے، معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، معنی کو ثابت کرنے کے لیے جملے کو 2 بار 3 بار یا اس سے زیادہ بار، جتنا انسان جو ہے وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے اسی اعتبار سے اس کو زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاکید معنوی سے مراد وہ تاکید ہے جو ایسے مخصوص الفاظ بڑھانے سے حاصل ہو جو لفظ میں مؤکد سے مختلف ہو اور اس کے معنی کی تاکید کرتے ہوں۔ ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی مؤکد لفظ جو ہے، مؤکد لفظ سے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو معنی وہاں پر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہ اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہوئے ہیں، جیسے نفس، وہ بذات خود، عین، اس کا معنی بھی بذات خود ہے، کلا، مذکر جب 2 مذکروں کے لیے استعمال کیا جائے تو کلتا، یہ 2 مؤنثوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کلو، کلو جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمیع یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے کلمات یہاں پر بیان کیے ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، جمیع، یہ ضمیر کی طرف استعمال مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ نفس، عین، جیسے جاءنی خالد نفسہ، میرے پاس خالد آیا بذات خود، نفسہ بذات خود۔ اب اس میں اگر ترکیب دیکھیں تو یہ بنے گی جاء فعل، نون وقایا کا، اور یا ضمیر مفعول، تو خالد جاء کا فاعل۔ اب خالد یہاں پر مؤکد ہے اور نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید ہے، تو خالد مؤکد، نفسہ اپنی تاکید سے مل کر یہ جاء کا فاعل بن جائے گا۔ یعنی مؤکد تاکید کی ترکیب مکمل ہونے کے بعد یہ جاء کا فاعل بنے گا، تو خالد جو ہے یہ مؤکد ہے اور نفسہ اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح جاءنی خالد عینہ، جاءنی خالد عینہ، عینہ کا معنی بھی بذات خود ہی ہوتا ہے، بعینہ، یعنی خود آیا، میرے پاس خالد جو ہے وہ خود آیا۔ تو آپ نفسہ لفظ بول دیں یا عینہ بول دیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں ہی اس چیز کی تاکید پر دلالت کرتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ کلا اور کلتا جو ہے یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کلا جو ہے وہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے اور کلتا جو ہے وہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جانی الزیدانی کلاہما، میرے پاس دونوں زید آئے، میرے پاس 2 زید آئے، کلاہما یعنی وہ دونوں ہی آئے، تو یہاں پر جو کلاہما ہے یہ الزیدان کی تاکید ہے۔ الزیدان یہاں پر مؤکد ہے، کلاہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تاکید ہے، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ جاءنی کا فاعل بن گیا۔ اسی طرح جاءنی الہندانی کلتاہما، میرے پاس دونوں ہندا آئیں، دونوں ہی آئیں، تو یہاں بھی الہندانی جو ہے یہ مؤکد ہے اور کلتاہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تاکید ہے، تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ جاء کا فاعل بن جائے گا۔ جبکہ کل اور جمیع یہ دونوں کلمات جو ہیں یہ جمع کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اقبال الضیوف کلہم، مہمان سارے کے سارے آ گئے، تو اقبالہ جو ہے یہ فعل ہے، الضیوف یہ مؤکد، اور کلہم مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ اقبالہ کا فاعل بن گیا۔ آگے ہے حضر التلاميذ جميعهم، سارے طالب علم آ گئے، حضر فعل، التلاميذ مؤکد اور جمیع مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ التلاميذ کی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر حضر کا فاعل بن گیا۔
اسی طرح قرأت الکتاب کلہ، قرأت فعل بفاعل، الکتاب مؤکد، اور کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید. تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ قرأت کا مفعول بن گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو تاکید سے مراد وہ تابع ہیں جو مطبوع کے معنی کو ثابت کرنے اور پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یا پھر مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لایا جاتا ہے. عموم و شمول کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے اندر، اس نسبت کے اندر تمام کے تمام افراد شامل ہو جائیں، سارے کے سارے افراد آ جائیں، اس کا معنی ایسا عمومی ہو جو سب کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہو جائے. تو پہلے کی مثال، حادثنی الوزیر نفسہ، میرے ساتھ وزیر نے بذات خود بات کی. اب اس جملے کے اندر نفسہ لا کر اس معنی کو پختہ اور پکا کیا جا رہا ہے کہ وزیر نے بذات خود، وزیر نے ہی بات کی تھی، اس کے کسی سیکٹری نے یا اس کے کسی مشیر نے بات نہیں کی، بلکہ بذات خود جو ہے وہ وزیر نے بات کی تھی. جبکہ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطبوع کے افراد کو شامل کرنا، جیسے جاء القوم کلہم، ساری کی ساری قوم آ گئی. اب القوم جو ہے یہ ایک اسم ہے، اس میں جنس ہے، قوم کے اندر بے شمار افراد ہوتے ہیں، اور کلہم، کل مضاف اور ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید مطلب سارے کے سارے افراد آ گئے، کوئی بندہ جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا. اور پھر تاکید کی دو اقسام ہیں. تاکید کی دو اقسام ہیں، یعنی تاکید جو ہے وہ دو طرح سے لائی جاتی ہے، کبھی الفاظ کے ساتھ اور کبھی معنی کے اندر تاکید پیدا کر کے تاکید لائی جاتی ہے. تو اگر مطبوع کے لفظ کو ہی دوبارہ بیان کر دیا جائے، تکرار کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تو اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں. اور اگر مخصوص الفاظ جو ہیں ان کو لا کر تاکید پیدا کی جائے تو اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں. تو تاکید لفظی جو ہے وہ مطبوع کو ہی، یعنی مؤکد کو ہی دہرانے سے پیدا ہوتی ہے. جیسے رأیت الحیۃ الحیۃ، میں نے سانپ دیکھا، سانپ. جاء جاء حامد، آیا آیا حامد. یا کبھی کبھی جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی ڈبل استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ روشنی ہے، نماز جو ہے وہ روشنی ہے. اور کبھی جو ہے تاکید معنوی ہوتی ہے، اور تاکید معنوی جو ہے وہ مخصوص الفاظ بڑھانے سے حاصل ہوتی ہے جو مؤکد سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ الفاظ جو ہیں ان میں سے چند ایک یہاں پر موجود ہیں، جیسے نفس، عین، یہ دونوں جو ہیں یہ واحد واحد کی تاکید کے لیے آتے ہیں. قلع اور قلتا یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن قلع جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور قلتا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اور کل جمیع، کل یہ اور جمیع یہ دونوں جو ہے جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. اور بھی لفظ موجود ہیں جو یہاں پر اگرچہ یہیں نہیں لکھے ہوئے، کل، اجمع، اقطع، ابصع، یہ دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ضمیروں کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. جیسے نفس اور عین کی مثال ہے، جاءنی خالد نفسہ، جاءنی خالد عینہ. ان دونوں مثالوں کے اندر خالد جو ہے وہ مؤکد ہے اور نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید ہے. اسی طرح عینہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر خالد کی تاکید ہے. دونوں مثالوں میں خالد جو ہے وہ مؤکد ہے. قلع اور قلتا یہ دونوں چونکہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں تو مذکر کے لیے قلعہما اور مؤنث کے لیے قلتاہما آئے گا. تو مذکر کی مثال، جانی الزیدانی قلعہما، میرے پاس دونوں زید آئے. اور جاءنی الہندانی قلتاہما، میرے پاس دونوں ہندا آئے. اس طرح کلن جمیع، تو کلن جو ہے یہ بھی جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ کبھی واحد کی تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے. اسی طرح جمیع جو ہے یہ بھی جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے.
تو جس چیز کی تاکید کے لیے کل آئے گا یہ اس کی ضمیر اس کے ساتھ اسی طرح ہی آئے گی. اگر واحد کی تاکید کے لیے ہوگا تو ضمیر جو ہے جس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے وہ واحد کی ہوگی، اور اگر جمع کے لیے آئے گا تو وہ ضمیر جمع کی ہوگی. جیسے اقبل الضیوف کلہم، سارے کے سارے مہمان آ گئے. حضر التلاميذ جميعهم، سارے کے سارے طالب علم جو ہے وہ جمع ہو گئے، حاضر ہو گئے. قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ پڑھ لی ہے. اس کے بعد پھر تدریب ہے، مشق ہے، جو ہمارے انہی دو توابع سے ہی متعلق ہے، صفت سے متعلق ہے اور تاکید سے متعلق ہے. چند ایک سوالات ہیں، ہم یہ بھی پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ صفت اور موصوف کی تعریف کر کے صفت کی قسمیں بیان کریں. تو صفت سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری صفت کو بتائے، اور جس کی صفت کو بتایا جا رہا ہو یعنی جو مطبوع ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. صفت کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، صفت حقیقی اور صفت سببی، یہ ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں. نمبر 2، صفت حقیقی کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے؟ صفت حقیقی جو ہے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، یعنی اعراب کے اندر، اسی طرح تذکیر و تانیث کے اندر، پھر معرفہ اور نکرہ کے اندر، اور واحد تثنیہ جمع کے اندر. یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ. اس کے بعد آگے تاکید کی تعریف کر کے اس کی قسمیں مثالوں سے بیان کریں. تاکید سے مراد وہ مطبوع ہوتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے جو مطبوع کے معنی کو ثابت کرنے اور پختہ کرنے کے لیے لایا جائے، یا مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لایا جائے. یہ دونوں فوائد ہوتے ہیں تاکید کے. نمبر 4، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، جو صفت اپنے مطبوع کے متعلق کا وصف بتائے اسے صفت حقیقی یا سببی کہتے ہیں. یعنی ڈیش جو حقیقی ہوگی یا سببی ہوگی، تو جو اپنے مطبوع کے متعلق کا بتایا اس کو صفت سببی کہتے ہیں. جو براہ راست مطبوع کی صفت بتائے اس کو تو حقیقی کہتے ہیں، اور جو مطبوع کے متعلق کا بارے میں بتائے اس کو صفت سببی کہتے ہیں. نمبر 2، جو تاکید اسی لفظ کے دہرانے سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی کہا جاتا ہے. تاکید لفظی صفت ڈیش اعراب اور تعریف و تنقیر میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے، تو یہ صفت سببی ہے. صفت سببی جو ہے اعراب میں اور معرفہ نقرہ میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے. تاکید کے مطبوع کو موصوف یا مؤکد میں سے کوئی کہتے ہیں، تو تاکید کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مؤکد کہتے ہیں. تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں کیونکہ صفت کے مطبوع کو موصوف کہا جاتا ہے. جاء خالد نفسہ میں نفسہ جو ہے ڈیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ صفت یہ تاکید ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. خالد جاء خالد نفسہ میں نفسہ جو ہے یہ تاکید ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اس کے بعد پھر آگے چند ایک جملے ہیں جن میں سے موصوف صفت اور مؤکد تاکید کو واضح کرنا ہے. مندرجہ ذیل جملوں میں موصوف صفت اور مؤکد تاکید کی نشاندہی کریں. ترجمے سے یہ نشاندہی ہوگی، ھذا عمل نافع، یہ نفع مند عمل ہے. تو یہاں پر عمل موصوف ہے اور نافع صفت ہے، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. آگے ہے الحق واضح، الحق واضح، حق واضح ہے، حق واضح ہے. یہ مؤکد تاکید ہے اور یہ جملہ ہے، جملے کی تاکید ہے. یعنی جملہ جو ہے وہ ڈبل آیا ہے، جملے کو دوہرا دیا گیا ہے. ھذا منزل ضیق، یہ گھر تنگ ہے، تو یہاں موصوف صفت ہے. منزل موصوف اور ضیق اس کی صفت. الملک کلہ للہ، بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. تو الملک یہ مؤکد ہے اور کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ تاکید ہے.
تو مؤکد تاکید کی یہ ترکیب ہے۔ حامد ولد صالح، حامد جو ہے ولد صالح نیک بچہ ہے، تو والد موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت ہے۔ اطع والدیک کلیہما، تو اپنے دونوں والدین کی فرما برداری کر، تو والدیک یہ مضاف الیہ مل کر مؤکد، اور کلیہما یہ مضاف الیہ مل کر تاکید، تو مؤکد تاکید مل کر اطع کا مفعول بن گیا۔ کتبہ حامد، تو یہ بھی تاکید مؤکد ہے، کتبہ یعنی ایک ہی لفظ کو مطبوع کو ہی ڈبل دوہرا کر استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت طلاب جمیعہم، حاضر ہو گئے سارے کے سارے طالب علم، تو یہ بھی تاکید ہے۔ الطلاب یہ مؤکد ہے اور جمیعہم یہ تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے۔ کتبہ حامد یہ تاکید لفظی ہے۔ ھذا طالب حسن خلقہ، یہ جو طالب علم ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو یہاں بھی حسن خلقہ، حسن موصوف اور خلقہ یہ اس کی صفت، تو یہ صفت سبب بھی ہے، صفت حقیقی نہیں ہے۔ ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے، تو یہ بھی تاکید لفظی ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بیان کریں، یعنی جو کلمات یہاں پر کلرڈ ہیں صرف ان کے اعراب کی وجہ بیان کرنی ہے۔ محمد شیخ وقور، محمد جو ہے وہ ایک باوقار شیخ ہیں، تو یہاں پہ شیخ موصوف ہے اور وقور اس کی صفت ہے، تو جو اعراب شیخ کا ہوگا وہی وقور ہوگا، تو شیخ جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، لہذا وقور بھی مرفوع ہے۔ النوم الکثیر مضیعۃ للوقت، بہت زیادہ نیند جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، تو النوم یہ موصوف، الکثیر یہ صفت، یہ موصوف صفت ہے اور صفت حقیقی ہے۔ اس کے بعد دخلنا البیت عینہ، ہم داخل ہوئے گھر میں، بعینہ ہی داخل ہوئے، یعنی گھر میں ہی داخل ہوئے، تو یہاں البیت جو ہے یہ مؤکد ہے اور عینہ اس کی تاکید ہے۔ کان الناس کلہم یتسابقون، لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، تو الناس یہ مؤکد اور کلہم مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید۔ تفتحت زہرتان جمیلتان، کھلے دو خوبصورت پھول، تو یہاں زہرتان موصوف اور جمیلتان صفت۔ الخلق الفاضل، اچھا اخلاق، زینت للشاب المسلم، مسلمان نوجوان کی زینت ہے، تو الخلق یہ موصوف، الفاضل یہ صفت۔ قادم الضیوف جمیعہم، سارے کے سارے مہمان آ گئے، تو الضیوف یہاں پر مؤکد اور جمیعہم تاکید، تو مؤکد اور تاکید میں یا تو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں یا پھر اسی لفظ کو دہرا دیا جاتا ہے۔ الوالدان کلاہما، دونوں والدین، الوالدان یہ موصوف یہ مؤکد ہے اور کلاہما اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید دونوں، اور مسئولان ذمہ دار ہیں عن تربیت الاولاد، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے جس میں ہم نے الحمدللہ اچھی طرح سے اس کی جو مشق ہے وہ بھی کر لی ہے۔ تو کل آپ لوگوں نے صفت اور تاکید دونوں، بلکہ شروع سے یعنی چیپٹر نمبر 20 مکمل طور پر، چیپٹر نمبر 20 جو ہے اور اس کے بعد 21، دونوں چیپٹر جو ہیں اچھی طرح سے آپ نے یاد کر کے آنے ہیں۔ تابع کی تعریف، تابع کی اقسام، اور پھر تابع کی دو قسمیں، صفت اور تاکید، اور اس کے بعد یہ ہماری جو مشق ہے، تو یہ ساری اچھی طرح سے ریوائز کر کے لائیں گے۔